بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم کے لوگوں کو بتوں کی عبادت سے روکتے تھے، لیکن ان کی قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ ایک دن جب سب لوگ ایک بڑے تہوار کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بت خانے میں داخل ہو کر تمام بتوں کو توڑ دیا، سوائے سب سے بڑے بتوں کی۔ جب لوگ واپس آئے اور بتوں کو ٹوٹا ہوا پایا تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کس نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا، یہ کام تو بڑے بتوں نے کیا ہوگا، تم خود اس سے پوچھ لو۔ یہ جواب سن کر قوم نے سوچا کہ بت تو بول بھی نہیں سکتے، پھر ہم ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ لیکن پھر بھی ان لوگوں نے اپنی غلط راستے کو نہ چھوڑا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ بتوں کو توڑنے کی پاداش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم نے آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ ایک بڑی آگ جلائی گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا گیا، لیکن اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے محفوظ رہے اور ان کا بال بھی باقی نہ ہوا۔ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایمان کی مضبوطی اور اللہ پر مکمل بھروسہ کی علامت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سب سے مشہور واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بوڑھی عمر میں اللہ سے دعا مانگی تھی کہ انہیں اولاد عطا فرمائے، اور اللہ نے انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں بیٹا عطا کیا۔ کچھ سال بعد اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو قبول کیا اور اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم کے مطابق قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے لگے تو اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو محفوظ رکھا۔ یہ واقعہ قربانی اور اطاعت الہی کے اعلیٰ مثال ہے، اور اس واقعے کی یاد میں مسلمان ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ مکہ مکرمہ میں کعبہ کی تعمیر کرے۔ دونوں نے مل کر اللہ کے گھر کعبے کی تعمیر کیا، اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے رب، ہماری اس وقت خدمت کو قبول فرما اور ہماری اولاد میں سے ایک امت پیدا فرما جو تیری عبادت کرے اور تیری راہ پر چلے۔ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، اور اس کی تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اخلاص اور ایمان کی علامت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات ان کی بے مثال اطاعت، ایمان، صبر اور اللہ کے ساتھ گہرائی تعلق کی عشق کا کرتے ہیں۔ یہ قصہ مسلمانوں کے لیے ایمان اور تقوی اور اللہ کی اطاعت کی راہ میں عظیم مثال ہے۔